یقین کریں بھائی صاحب، جب سے یہ خبر پڑی ہے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں۔ دشمنوں کی حویلی میں خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی۔ خانم بی بی کو ہم پہ ایک اور برتری حاصل ہو گئی۔ شہباز علی خان نے دکھ بھرے لہجے میں بڑے بھائی کو مخاطب کیا۔ قاسم علی شاہ نے ہنکارا بھرا جیسے چھوٹے بھائی کی تائید کی ہو، پھر دوبارہ سامنے میز پہ دھرا اخبار اٹھا کے خبر تفصیل سے پڑھی۔ اگر دونوں ہم جماعت نہ ہوتے تو اور بات تھی، اور زیادہ غصہ مجھے اس بات کا ہے کہ عفان نے یہ خبر ہم سے کیوں چھپائی۔ اسے تو یقیناً پہلے پتہ لگ گیا ہوگا، اخبار میں خبر تو ذرا تاخیر سے آتی ہے۔ شہباز علی خان خفگی بھرے لہجے میں مخاطب ہوئے۔ اگلے ہی پل انہوں نے اپنے ذاتی ملازم کو بلند آواز میں پکارا۔ نوازش بوتل کے جن کی طرح فوراً حاضر ہوا۔ کہاں ہے وہ گدھا؟ 10 منٹ پہلے تمہیں کہا تھا کہ اسے بلا کے لے کے آؤ، انہوں نے دھاڑ کے پوچھا تھا۔ گدھا گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے خان صاحب، نوازش بے ساختہ بول اٹھا، مگر دونوں خانوں کی قہر بار نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلے ہی پل وہ منمنایا۔ وہ چھوٹے صاحب گہری نیند سو رہے ہیں، میں بہت دیر دروازہ بجا کے آیا ہوں۔ 2 منٹ کے اندر اگر اسے جگا کے نہ لائے تو اس کا تو جو حشر کروں گا سو کروں گا، تمہارا بھی کم برا حشر نہیں کروں گا۔ قاسم علی خان کے کہنے پہ نوازش الٹے پاؤں باہر بھاگا تھا۔ 5 منٹ بعد سوئی ہوئی کیفیت میں جمائیاں لیتا عفان باپ کی خوابگاہ میں داخل ہوا، مگر باپ اور چچا کی غصیلی نگاہوں کا احساس ہوتے ہی جمائی کے لیے کھلا منہ فوراً بند کر لیا۔ خیریت بابا جان، آپ نے صبح صبح کیسے یاد کیا؟ سلام کے بعد اس نے نہایت ادب سے دریافت کیا۔ قاسم علی خان نے طنزیہ نگاہوں سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ عفان نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ وہ دراصل رات کو دیر تک پڑھتا رہا تھا نا، اس لیے صبح وقت پہ آنکھ نہیں کھلی، اس نے کھنسیا کے وضاحت دی۔ اوہ خوب، تو گویا آپ رات کو دیر تک اسٹڈی کرتے ہیں؟ قاسم خان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جی بابا جان، وہ ان کے لہجے کا طنز بھانپ گیا تھا، جب ہی مغلوب انداز میں جواب دیا۔ آج کا اخبار پڑھا ہے آپ نے عفان خان؟ اس بار چچا جان نے اسے مخاطب کیا۔ میں تو سو کے ابھی اٹھاؤں، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اب پڑھ لیں۔ قاسم علی خان نے اخبار اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ عفان نے نا سمجھی کے عالم میں ان کے ہاتھ سے اخبار لیا۔ قاسم علی خان نے ایک خبر پہ انگلی رکھی۔ عفان نے آگے جھک کے خبر پڑھی۔ واہ، تیمور کی پوزیشن کی خبر اخبار میں بھی آ گئی، اس نے بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا، مگر اس اظہار کے بعد احساس ہوا کہ کسی سنگین غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے۔ ساری رات پڑھائی تم کرتے ہو اور ہر بار پوزیشن لے اڑتا ہے تیمور خان، بابا جان نے بیٹے کو گھورتے ہوئے مخاطب کیا۔ باپ اور چاچا کی غضبناک نگاہوں سے خائف ہو کے عفان نے خاموشی سے سر جھکانے میں ہی عافیت جانی۔ خانم بی بی کی حویلی میں جشن منایا جا رہا ہوگا، تم نے ہمارا شملہ نیچے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی عفان۔ شہباز خان کو رہ رہ کے یہی کلک ستا رہا تھا۔ تبھی نوازش نے اندر آ کر دونوں خانوں کو مؤدب انداز میں یاد کروایا کہ گاڑی کب سے تیار کھڑی ہے، ہم زمینوں کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر تمہاری نالائکی برقرار رہی تو تمہیں شہر سے بلوا کے زمینوں کا انتظام تمہیں سونپ دیں گے۔ قاسم علی خان نے کڑے تیوروں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے مخاطب کیا۔ جی بابا جان، عفان نے چہرے پہ شرمندگی بھرے تاثرات سجانے کی کوشش کی۔ دونوں خان صاحبان کے جانے کے بعد عفان نے پھر سے اخبار اٹھا لیا، فرصت سے خبر دوبارہ پڑھی، پھر مسکراتے لبوں سے موبائل پہ تیمور خان کو مبارکباد کا پیغام ٹائپ کرنے لگا۔ تو پھر یہ طے ہے امو جان کہ آپ میرے اور عنایا کے لیے بابا جان اور آقا جان کے سامنے کوئی سٹینڈ نہیں لیں گی، وریشا نے بے حد دکھ بھرے لہجے میں عائشہ بیگم کو مخاطب کیا۔ تم چچی جان سے یہ توقع لگائے بیٹھی ہو کہ وہ دو تندخو ظالم جابر ٹائپ بندوں کے سامنے تمہارے لیے اسٹینڈ لیں۔ چچی جان کی گردن اتنی پتلی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ عفان نے بے حد افسوس کے عالم میں وریشا کو مخاطب کیا۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے۔ قاسم علی خان اور شہباز علی خان کا انتظار تھا۔ وریشا نے ماں کو مخاطب کیا، مگر جواب عفان کی طرف سے آیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا اور آقا جان ہرگز ظالم جابر نہیں ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک انتہائی جائز مقصد کے لیے بہنوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر مجبوری کے عالم میں مدد کے لیے امو جان کی طرف دیکھنا ہوگا۔ وریشا تنک کے بولی تھی۔ وہ خود کو بہنوں کی کیٹیگری میں شامل کر رہی تھی۔ عفان کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اتنے میں شہباز خان اور قاسم خان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ فی الوقت بحث اختتام پذیر ہو گئی، لیکن کھانے کے بعد عنایا اور وریشا ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات چھیڑنے کے اشارے کرنے لگی۔ کیا بات ہے وریشا، تم بابا جان سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو کیا؟ آخر عفان سے ضبط نہ ہو سکا تو مسکراتے ہوئے وریشا کو مخاطب کیا۔ قاسم علی خان نے چونک کے بھتیجی کو دیکھا۔ ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے پرشفقت انداز میں وریشا کو مخاطب کیا۔ وریشا ایک دم مخاطب کیے جانے پہ سٹپٹا ہی تو گئی۔ جی وہ آقا جان، وہ میں کہہ رہی تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، تھوک نکلا، پھر مدد طلب نگاہوں سے عنایا کو دیکھا جو نگاہوں ہی نگاہوں میں اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کچھ بولنے پہ اکسا رہی تھی۔ کیا بات ہے وریشا، بولتی کیوں نہیں؟ اس بار شہباز خان نے باروب انداز میں بیٹی کو مخاطب کیا۔ وہ بابا، عنایا آپ سے اور آقا جان سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اس نے بال عنایا کے کوٹ کی طرف ڈھلکا دی۔ عفان نے بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں نہیں تو میں تو کچھ نہیں کہنا چاہ رہی۔ عنایا نے پہلے کھا جانے والی نگاہوں سے وریشا کو دیکھا اور پھر کچھ کہنے سے ہی انکاری ہو گئی۔ وریشا، بابا جان اور چاچا جان کا وقت کتنا قیمتی ہے، وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو کیا بات ہے؟ عفان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ انداز ایسے تھا جیسے وہ معاملے سے قطعی لا علم ہو اور وہ واقعی بات جاننا چاہتا ہو۔ آقا جان، میں اور عنایا شہر جا کے آگے پڑھنا چاہتا ہے۔ وریشا آخر بول ہی پڑی۔ ڈائننگ ہال میں یک لخت خاموشی چھا گئی۔ اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں بابا جان۔ ہمیشہ کی بزدل عنایا نے لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈالنے چاہے۔ تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، آقا جان ہمیں کیوں منع کرنے لگے؟ عنایا، وریشا نے لہجہ خوش آمدی سا بنایا۔ بچیاں کیا کہہ رہی ہیں شہباز؟ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد قاسم علی خان نے چھوٹے بھائی کو مخاطب کیا۔ انہوں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، وہ بہت ہے۔ ہم بچیوں کو شہر جا کے پڑھنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں بھائی صاحب؟ شہباز علی خان کا لہجہ بے حد بے لچک تھا۔ عنایا اور وریشا کے منہ لٹک گئے۔ عائشہ بیگم کے چہرے پہ بھی بڑی بے بس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ شوہر کا کیا جواب ہوگا، لیکن چچا جان، آخر شہر جا کے پڑھنے میں کیا قباحت ہے؟ آخر میں بھی تو وہاں پڑھ رہا ہوں، پھر وہاں پہ اپنا گھر ہے، نوکر چاکر ہیں۔ عفان اس بار پوری سنجیدگی سے لڑکیوں کی مدد کو آیا، لیکن شہباز خان نے جھلا کے اس کی بات کاٹ دی۔ سرداروں کی بچیاں مخلوط تعلیمی اداروں میں کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ جیسے سرداروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ عفان کا جواب بے ساختہ تھا۔ عفان، اپنی حد میں رہو۔ قاسم علی خان کو اس کا یوں دو بدو جواب دینا پسند نہ آیا، سو ناگواری سے اسے ٹوکا۔ گستاخی معاف بابا جان، آپ لوگ جب ان علاقوں سے بڑے بڑے ایوانوں میں جاتے ہیں تو وہاں عورتوں کے حقوق کی خوب بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے گھر کی عورتیں تمام حقوق سے محروم رہتی ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ بیٹا جی، ہم نے انہیں کس حق سے محروم رکھا ہے؟ اچھا کھاتی ہیں، من پسند پہنتی ہیں، مرضی سے سوتی ہیں، جب جی چاہے اٹھتی ہیں، باپ بھائیوں کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہیں۔ ماضی میں اس حویلی میں عورتوں کو اتنی بھی اجازت نہیں تھی۔ شہباز علی خان نے عفان کو جتانے والے انداز میں مخاطب کیا۔ آپ کی سب باتیں بجا بابا، اس حویلی میں ہماری پرورش بہت ناز و نیم سے ہوئی ہے۔ اسی محبت نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ ہم آپ سے اپنا یہ بے ضرر سا مطالبہ اور معصوم سی خواہش پوری کروا سکیں، لیکن بہرطول ہمیں آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ وریشا نے کتنے سلیقے اور سبھاؤ سے بات کی تھی۔ عنایا نے بہت متاثر ہو کے اسے دیکھا تھا۔ وریشا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بابا جان، اور جو بات ہمارے دشمنوں کو اتنے برس قبل سمجھ میں آ گئی تھی، وہ جانے ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی۔ خانم بی بی
اپنے علاقے کے لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہی ہے. کس خوبی سے انہوں نے اپنی جاگیر کا انتظام سنبھالا ہوا ہے. یہ یقیناً تعلیم کا بخشا ہوا شعور ہے. عفان! قاسم علی خان اس بار دھاڑے تھے. عفان خاموشی سے سر جھکا گیا. تم حد درجہ نالائق اولاد ہو. تم سے اچھی ہماری بیٹیاں ہیں. انہیں جہاں تک پڑھنے کا موقع ملا انہوں نے اپنی تعلیمی قابلیت کے جھنڈے گاڑ کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. اور اگر اس بار تم کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے دیتے جیسا تیمور خان نے انجام دیا ہے تو ہم شاید ان بچیوں کو مقابلے کی دوڑ میں شریک نہ ہونے دیتے. اب ہمیں انہیں تعلیم جاری رکھنے کا موقع دینا پڑے گا. قاسم علی خان کی بات سب کے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ چند لمحوں کے لیے سب ہی ہکا بکا رہ گئے. یعنی کہ ہم آگے پڑھ سکتے ہیں؟ خوشی کے مارے عنایا کی آواز کپ کپ آ گئی. وریشا کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا. عفان مسکرا رہا تھا. عائشہ بیگم کے لبوں پہ بھی آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. صرف شہباز علی خان تھے جو کرسی پہ بے اطمینانی سے پہلو بدل رہے تھے. بڑے بھائی کا یہ فیصلہ ان کے من کو قطعاً نہیں بھایا تھا لیکن انہیں اس فیصلے کا احترام کرنا تھا. بخوشی نہ سہی توہن کرہن سہی کیونکہ اس حویلی میں حتمی فیصلے کا اختیار قاسم علی خان کے پاس ہی تھا. تیمور ہلکی سی دستک دینے کے بعد ماں کے بیڈ روم میں داخل ہوا. زہرا بیگم بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹی تھی. بیٹے کے قدموں کی چاپ پہ آنکھیں کھول کے دیکھا. اب کیسی طبیعت ہے امی؟ وہ بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھ گیا. زہرا بیگم اٹھ بیٹھی. ٹھیک ہوں میرے چاند. تم بلا وجہ پریشان ہو جاتے ہو. انہوں نے بیٹے کو ممتا لٹاتی نگاہوں سے دیکھا. میں بلا وجہ پریشان نہیں ہوتا امی. 1 مہینے میں 3 بار آپ کا بی پی شوٹ کیا ہے. ضد چھوڑیں اور میرے ساتھ شہر جا کے تفصیلی چیک اپ کروائیں. بی بی جان یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ میں آپ کو زبردستی شہر لے جا کے آپ کا تفصیلی چیک اپ کروا لوں. تمہاری طرح بی بی جان بھی خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہیں. میں ذرا سی بد پرہیزی کر لوں تو بی پی گڑبڑ کرنے لگتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اب سختی سے پرہیز کروں گی تم فکر مت کرو. انہوں نے بیٹے کو تسلی دی. وہ بس انہیں خفگی سے دیکھ کے رہ گیا. واپسی کب کی ہے تیمور؟ زہرا بیگم نے استفسار کیا. انشاءاللہ کل چلا جاؤں گا صبح امی. ویسے میرا ارادہ یہی تھا کہ اس بار میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں لیکن آپ مانتی ہی نہیں ہے. اگلی بار چلی پڑوں گی تمہارے ساتھ. تفصیلی چیک اپ بھی کروا لوں گی. اب خوش؟ وہ مسکرائی. وہ کوئی جواب دیے بنا ماں کے ہاتھ چوم کے مسکرا دیا تھا. شہر آ کے عنایا کا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا. وریشہ البتہ بہت پرجوش تھی. کلاسز شروع ہونے میں 2-4 دن باقی تھے. آج کل وہ دونوں عفان کے ساتھ جا کر ضروری اشیاء کی خریداری کر رہی تھی. میں وہ احمق ہوں جس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے اور بابا جان سے تم لوگوں کے آگے پڑھنے کی بات کی ہے. میری تو آزادی سلب ہو کے رہ گئی ہے. رات دیر تک دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. دوستوں کو گھر نہیں بلوا سکتا. ذرا سی فرصت ملے تو تم دونوں شاپنگ کی لسٹ لے کے سر پہ سوار ہو جاتی ہو. کیا مصیبت ہے یار؟ عفان آج جھنجھلا ہی تو گیا تھا. آپ کا موڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے بھائی. جس دن آپ کو فرصت ملے گی پھر چل پڑیں گے. صدا کی صلح جو عنایا بغیر برا مانے بولی. اس کے جانے کے بعد عفان کو بہن سے اتنے سخت لہجے میں بولنے پہ افسوس ہوا. وہ ان دونوں کو شاپنگ پہ جانے کے لیے تیار ہونے کا کہنے ان کے کمرے تک آیا لیکن وریشہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے. تمہارے بھائی نے آج اپنے دل کی بات رکھ ہی دی. میں اتنے دنوں سے اس کی جھنجھناہٹ نوٹ کر رہی تھی. ہم دونوں یہاں آ کے رہنے لگے. اس وجہ سے اس کی سرگرمیوں میں خلل پڑا ہے. بس اسی لیے اتنا کھڑوس ہو گیا. ابھی تو دیکھنا جب ہم اس کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگیں گے تو اس کی جھنجھناہٹ کا کیا عالم ہوگا. وریشہ پورے وثوق سے بولی تھی. تم کیا چاہ رہی ہو؟ عنایا اس کی بات سن کے ذرا سا خفا ہوئی. مائنڈ مت کرنا عنایا لیکن مجھے تمہارے بھائی پہ ذرا سا بھی اعتماد نہیں ہے. اور سچ کہوں شہر آ کے پڑھنا میری خواہش تو تھی لیکن یہاں آنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ میں تمہارے بھائی کا کریکٹر جانچنا پرکھنا چاہ رہی تھی. وریشہ بڑے مزے سے بول رہی تھی اور باہر کھڑے عفان کا خون اس کے زرعی ارشادات سن کے کھول رہا تھا. اچھا ایسے گھورو تو مت.
आखिर तुम्हारे भाई से मेरी किस्मत फूटनी है, जांच पड़ताल का हक तो हासिल है ना मुझे। अनाया के घूरने पे वो हंस के बोली, ऐसे ही है तो फिर ऐसा ही सही वरीशा साहिबा, तुम अपना जांच पड़ताल का हक इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगा। तुम्हारे खदशात को सच साबित करना अब मेरा काम है। मोहब्बत की बेएतबारी देख के अफ़ान शदीद हर्ट हुआ था। कमरे के दरवाजे पे दस्तक देने के बजाय वो उल्टे कदमों वापस लौट गया। कमरे में अब अनाया सहेली को लान तान करने में मसरूफ थी। इतनी मोहब्बत करते हैं भाई तुमसे, अगर वो तुम्हारी बात सुन ले तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। तुम्हारा भाई मुझसे मोहब्बत करता है, ये बात उसने मुझे ख्वाब में आके तो बताई नहीं है। हकीकत में इजहार और इकरार बहुत दूर की बात है, और मैंने जो कुछ कहा गुस्से में ही कहा है। हम सुबह से शॉपिंग की लिस्ट फाइनल कर रहे थे और मोहतरम ने ऐन वक्त पे इनकार कर दिया। ऐसे में गुस्सा भी ना आया उस पे। वरीशा इस बार मुंह बना के बोली थी, भाई का आज मूड नहीं है, वो हमें कल ले जाएंगे, तुम इतना डिप्रेस ना हो। अनाया ने उसे तसल्ली दी। वरीशा ने भी बहस में पड़े बगैर इस बात में गर्दन हिला के गोया अनाया की बात से इत्तफाक कर लिया था। अफ़ान, अनाया और वरीशा की क्लासेस शुरू हो गई थी। अफ़ान ने फ़कत पहले दिन दोनों की रहनुमाई की थी। तुम्हें जितनी गाइडेंस फराहम कर सकता था कर दी, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। छोटे छोटे मसलों के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे फारिग नहीं होता, मुझे यहाँ पे और भी बहुत से काम है। वो मुरव्वत से आरी लहजे में दोनों से मुखातिब था। अनाया ने इस कठोरपन पे शाकी निगाहों से भाई को देखा। अफ़ान ने निगाह चुरा ली। अकेले मैं अनाया को समझा दूंगा कि इसकी कम अकल सहेली को अकल सिखाने के लिए ये रवैया इख्तियार किया है। लेकिन इस अनाया के पेट में कोई बात टिकती भी तो नहीं है ना। खैर है, कभी कभी गेहूं के साथ घिन भी पिसता है। अफ़ान ने गहरा सांस खींचते हुए सोचा, इतनी सी बहन से बेमुरव्वती इख्तियार करना आसान काम थोड़ी था, और दूसरी को तो उसके कठोर लहजे से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। हम खुद भी नहीं चाहेंगे कि आपको छोटे मोटे कामों के लिए बिला वजह ज़हमत दे। जाहिर है इस तरह तो हम कभी भी पुरएतमाद तरीके से तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मसले आप सुलझाने से हम में एतमाद आएगा, और यही हमारे आगे पढ़ने का मकसद भी है। वो लापरवाह से अंदाज में मुखातिब हुई थी, गोया कहना चाह रही हो कि अफ़ान साहब, आपको भी हमारे सर पे हर वक्त सवार रहने की ज़रूरत नहीं है। इस अंदाज पे अफ़ान का खून खौल उठा था, लेकिन उसने मजीद कुछ कहने से गुरेज किया और बेनियाज मुस्कुराहट चेहरे पे सजा के वहां से चला गया। तुम्हें क्या हो गया है वरीशा, ये तुम भाई से किस लहजे में बात करने लगी हो? अनाया ने खफगी से दरियाफ्त किया। जिस लहजे में तुम्हारा भाई हमसे बात करने लगा है। लगता ही नहीं है अनाया कि ये पुराने वाला अफ़ान है। ये हमसे इतनी बेजारी का इजहार क्यों कर रहा है? वरीशा भी इस बार रूहान सी होके बोली थी। भाई हमसे बेजारी का इजहार क्यों करेगा? वहम है तुम्हारा। अनाया ने उसे समझाना चाहा। जाहिर है तुम बहन हो उसकी साइड लेनी है तुम्हें। वरीशा खफगी भरे लहजे में मुखातिब हुई। वो भाई है तो तुम होने वाली भाभी हो, तुम भी कम प्यारी नहीं हो मुझे। अनाया ने प्यार से उसकी थोड़ी छुई। वरीशा ने उसे घूरना चाहा, मगर फिर हंस पड़ी। तुम्हें पता है अनाया, मैंने आज तैमूर खान को देखा। अनाया किताब में सर दिए बैठी थी जब वरीशा ने उसे मुखातिब किया। इस इंकशाफ पर अनाया ने खफगी से उसे देखा। कहाँ देख लिया तुमने तैमूर खान को? उसने वरीशा को घूर के देखा। जाहिर है यूनिवर्सिटी में, जब तुम लाइब्रेरी गई थी ना, बस उसी वक्त मैंने तैमूर भाई को देखा था, अपने दोस्तों के साथ थे। नाजिया ने मुझे बताया कि ये तैमूर खान है, यूनिवर्सिटी की पॉपुलर तरीन शख्सियत। वो बोले जा रही थी, तो तुमने तैमूर खान को भाई भी बना डाला। अनाया ने खफगी से उसे टोका। बनाने की क्या बात है, वो मेरे खालाजाद भाई हैं, इस हकीकत को कौन झुटला सकता है? वरीशा ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। जाहिर है झुटला तो कोई भी नहीं सकता, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा मेरे चचा जान को इल्म हो गया कि उनकी साहबजादी अपने खालाजाद भाई को देखने की इतनी मुशाक है, तो वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से उठवा लेंगे। अनाया ने तंजिया अंदाज में बावर करवाया था। वरीशा के लबों पे भी फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। कितनी ज्यादती की बात है ना अनाया,
صرف بابا کی نام نہاد انا کی وجہ سے امو جان اپنی اکلوتی سگی بہن سے بھی نہیں مل سکتی۔ کوئی مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے پیاروں سے اتنی لمبی جدائی، دل کو قرار آئے تو کیسے آئے انایا؟ وہ پوچھ رہی تھی، لیکن اس سوال کا جواب انایا کے پاس بھی نہ تھا۔ اس کے چہرے پہ بھی مغموم مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج وریشا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ انایا خود اس کے بغیر آنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن سر باقر کا بہت اہم لیکچر مس ہو جاتا۔ وریشا نے ہی اسے زبردستی بھیجا تھا، لیکن آج ناجیہ محترمہ نے بھی چھٹی کر لی۔ ناجیہ کو ابھی تک ان دونوں کی اکلوتی یونیورسٹی فرینڈ ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ پرخلوص اور ہنسمکھ سی لڑکی تھی۔ وریشا اور ناجیہ کے بغیر انایا عجیب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ سر باقر کی کلاس لے کر نکل رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کے ایک گروہ نے اسے گھیر لیا۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی انتظامی عہدوں کے لیے الیکشن ہو رہا تھا۔ ساتھی طلبہ اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں زبردست مہم چلا رہے تھے۔ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی آج کل یہ گہما گہمی عروج پہ تھی۔ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ ایک لڑکے نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ انایا نے گھبرا کے نفی میں گردن ہلا دی۔ چلیں، فیصلہ نہیں کیا تو اب کر لیجئے۔ آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار صرف تیمور خان ہے۔ آپ نے ووٹ صرف اسی کو دینا ہے۔ لڑکے نے اسے قطعی انداز میں باور کروایا۔ میں تیمور خان کو ووٹ کیسے دے سکتی ہوں؟ اس کے منہ سے غیر ارادی طور پہ پھسلا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں دے سکتی آپ تیمور خان کو ووٹ؟ اس بار ایک تیز ترار لڑکی نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ ہمارے دشمنوں میں سے ہیں، ہم ان کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تیمور تمہارا دشمن؟ تیز ترار خرانٹ سی سینئر نے اس غیر متوقع جواب پہ حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ باقی لوگوں کے تاثرات بھی اس سے مختلف نہ تھے۔ سامنے اپنے دوستوں کے ہمراہ تیمور خان ضرور چلتا ہوا آ رہا تھا۔ یار تیمور، ذرا ادھر تو آؤ، بتاؤ تو یہ محترمہ تم سے کس قسم کی دشمنی کا ذکر کر رہی ہیں؟ اس کے گروپ نے اسے پکارا۔ وہ حیران ہوتا ہوا قریب آیا۔ انایا کی تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ تیمور نے ایک سرسری سی نگاہ انایا پہ ڈالی۔ انایا نے بھی اسی پل اس کی حیران ڈارک براؤن آنکھوں کو دیکھا اور پھر مزید گڑبڑا گئی۔ دراصل یہ ہمارے مخالف قبیلے کی ہیں، اس لیے ہے۔ اس نے اٹکتے ہوئے اپنی دشمنی کی ادھوری سی وضاحت کی۔ تیمور کو سمجھنے میں فقط چند پل لگے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ عفان کی ایک بہن اور کزن نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے، اور یہ لڑکی یقیناً ان دو میں سے کوئی ایک تھی۔ آئی ایم سوری، میرے دوستوں نے آپ کو تنگ کیا، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ اس نے فوراً سے پیشتر معذرت کا اظہار کیا۔ اس کے دوست بھی حیران رہ گئے۔ وہ تیمور سے اس بارے میں استفسار کرنے لگے، لیکن تیمور نے ان کی بات کا جواب نہ دیا، بلکہ انہیں درستگی سے ٹوکتے ہوئے آگے بڑھنے کو کہا۔ وہ واقعی پل بھر میں تیمور سمیت وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انایا عجیب سے احساسات میں گھری وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ تیمور ویکینڈ پہ گھر گیا تو ماں کی حالت پہلے سے زیادہ ناساز تھی۔ میں اب آپ کی ایک نہیں سنوں گا، آپ کو میرے ساتھ شہر چلنا ہوگا، اس نے دو ٹوک انداز میں انہیں باور کروایا۔ بہت ضدی ہے تمہاری ماں، مانتی ہی نہیں ہے۔ میں تو خود کب سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں کہ اپنا تفصیلی چیک اپ کرواؤ۔ خانم بی بی نے خفگی سے بھاوج کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، کروا لو میرا چیک اپ، لیکن سچ کہوں بی بی، مجھے تو یوں لگنے لگا ہے جیسے اب آپ کے بھائی کے پاس پہنچنے کا وقت بس آن پہنچا ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں مسکرائی۔ اللہ کا نام لو زہرا، کیوں بچے کو پریشان کر رہی ہو؟ بھلی چنگی ہو، چیک اپ ہو جائے گا تو ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ خانم بی بی نے انہیں رسانیت سے ٹوکا، لیکن انہوں نے جیسے نند کی بات سنی ہی نہ تھی۔ تیمور کی پڑھائی ختم ہو جائے تو آپ نے فوراً اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہے۔ اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھ لوں اور مرنے سے پہلے اپنی ماں جائی سے مل لوں۔ شہر جا کے سب سے پہلے آپ کے ڈپریشن کا علاج کروانا پڑے گا۔ بلا وجہ اتنی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ تیمور ان پہ بگڑا۔ خانم بی بی نے گہری سانس اندر کھینچی۔ تمہاری بہن سے ملنے پہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے زہرا، لیکن پھر بھی
تمہارا تڑپنا دیکھ کر میں احساس جرم میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ 2 قبیلوں کی دشمنی نے تم دونوں بہنوں کے مقدر میں ہمیشہ کی جدائی لکھ دی۔ خانم رنجیدہ تھی۔ اف ہو بی بی جان، آپ نے بھی ماں کی دوسری بات پکڑ لی، ذرا پہلے والی بات پہ دھیان دے نا۔ میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے والی بات۔ تیمور نے دونوں کا دھیان بٹانا چاہا۔ اس کے شرارتی انداز پہ دونوں خواتین ہی مسکرا دی تھی۔ اپنے شہزادے کے لیے تو میں کوئی شہزادی ڈھونڈوں گی۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے بھتیجے کو دیکھا تھا۔ نازیہ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ عفان کی اجازت سے عنایا اور وریشہ ان کی مزاج پرسی کرنے ہسپتال گئے۔ ہسپتال میں ہی وریشہ کو چند یونیورسٹی فیلوز نظر آئیں۔ یہ نکچڑی سینئرز بھی کیا آنٹی کی عیادت کرنے آئی ہیں؟ وریشہ نے حیرانی سے نازیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، یہ لوگ تیمور خان کی والدہ کا حال پوچھنے آئے تھے۔ وہ بھی اسی وارڈ میں ایڈمٹ ہے نا، ان کا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہوا ہے، نازیہ نے سادگی سے بتایا۔ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ وریشہ نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں اب تو بہتر ہے، صبح میں بھی مہرین کے ساتھ ان کا حال پوچھ کے آئی ہوں۔ عنایا، ہم بھی انہیں ایک نظر دیکھ لیں؟ وریشہ نے لجاجت سے عنایا کو مخاطب کیا۔ ہرگز بھی نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ عنایا نے اسے ڈپٹا۔ پلیز عنایا پلیز، صرف ایک نظر۔ وریشہ کا لہجہ ملتجانہ ہوا تو عنایا کا سر بھی مزید قطعیت کے ساتھ نفی میں ہلا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہ چلو میرے ساتھ، میں خود ہی جا رہی ہوں، بس ایک نظر ہی تو دیکھنا ہے۔ نازیہ تم پلیز مجھے ان کا روم نمبر بتا دو۔ وریشہ نے نازیہ کو مخاطب کیا اور کمرہ نمبر جان کے فوراً باہر نکلی تھی۔ دانت پیستے ہوئے عنایا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ مطلوبہ کمرے میں دستک دے کر دونوں اندر داخل ہوئیں تو سامنے بیڈ پہ تیمور کی والدہ نیم دراز تھی۔ عنایا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس وقت ایک ملازمہ کے سوا ان کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ وریشہ نے اپنا تعارف تیمور کی کلاس فیلو کی حیثیت سے کروایا۔ انہوں نے بہت پرشفقت انداز میں مسکرا کے دونوں کے سلام کا جواب دیا۔ وریشہ اب بےتابی سے ان کی طبیعت کے بارے میں دریافت کر رہی تھی۔ عنایا اس کی ذہنی کیفیت سے آگاہ تھی، لیکن یہ جذباتیت ہرگز بھی سود مند نہیں تھی۔ تیمور کی والدہ بھی قدرے چونکی تھی۔ بس بیٹا، تیمور تو روٹین چیک اپ کے لیے شہر لایا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد انجائنا کا اٹیک ہو گیا۔ اب تو خدا کا شکر ہے طبیعت خاصی بہتر ہے، اب دیکھو ڈاکٹرز کب ڈسچارج کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کے مخاطب ہوئی۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں آپ، مجھے پتا ہے میری اموں کی طرح آپ بھی اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہی برتتی ہوں گی۔ وریشہ اپنائیت بھرے انداز میں ان سے مخاطب تھی۔ بیٹا اپنا نام تو بتاؤ، تیمور آئے گا تو میں اسے بتا سکوں کہ 2 پیاری سی بیٹیاں مجھ سے ملنے آئی تھیں اور ان کا نام یہ تھا۔ ان کے کہنے پہ وریشہ نے تھوک نگلا۔ عنایا نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھورا۔ اب بتائے اپنا نام۔ اسے جی ہی جی میں وریشہ پہ خوب تاؤ چڑھ رہا تھا۔ وریشہ کچھ پل سوچ کے کوئی فرضی نام بتانے والی تھی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اسی وقت دستک دے کے کوئی اندر آیا اور اندر آنے والی دونوں شخصیات کو دیکھ کے عنایا اور وریشہ کے ہاتھوں کے طوطا، مینا، چڑیا سب اڑ گئے۔ وہ تیمور تھا اور اس کے ساتھ عفان، جو ایسی قہر بار نگاہوں سے دونوں کو گھور رہا تھا کہ اس کی نگاہوں کی تاب لانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ عفان بیٹا کیسے ہو؟ زہرا بیگم نے مسکرا کے عفان کو مخاطب کیا۔ عفان نے بھی اپنے تیوروں پہ قابو پا کے ادب سے انہیں سلام کیا۔ بیٹا یہ تمہاری کلاس فیلوز ہیں، میری عیادت کے لیے آئی تھی۔ اس بار انہوں نے تیمور کو مخاطب کیا۔ ہم چلتے ہیں آنٹی، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وریشہ جلدی سے اٹھی۔ تیمور نے ایک سرسری سی نظر وریشہ پہ ڈال کر اس کے ساتھ کھڑی اس کامنی سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ وہی تھی جو اس روز تیمور کے دوستوں کے سامنے اپنی دشمنی کا تذکرہ کر کے پھنس گئی تھی، اور ابھی بھی اس کے چہرے کے تاثرات اس روز سے مختلف نہیں تھے۔ بے تحاشا گھبرائی ہوئی پریشان شکل والی لڑکی، اس کے سبھی چہرے سے نگاہیں ہٹانے میں تیمور کو خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ پل بھر میں وہ دونوں رخصت ہوئیں۔ عفان گہری سانس کھینچتا ہوا زہرا بیگم کے قریب آیا۔ آپ کی بھانجی بہت جیدار ہے، آپ سے ملاقات کر ہی لی۔
عفان کے کہنے پہ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ یہ وریشا تھی، میری عائشہ کی بیٹی؟ زہرا بیگم کی آواز سرسر آئی تھی۔ عفان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بتا تو دیتی، میں اسے ایک بار سینے سے تو لگا لیتی، وہ تڑپی تھی۔ آپ صحت یاب ہو کے گھر چلی جائیں، میں کسی بہانے سے اسے دوبارہ آپ سے ملوانے لے آؤں گا۔ عفان نے انہیں تسلی دی۔ نہیں بیٹا، اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا۔ انہوں نے فوراً ہی منع کر دیا۔ چہرے پہ آزردگی چھا گئی۔ تیمور اور عفان بھی خاموشی اور بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے۔ بھائی بہت خفا ہوں گے وریشا، عنایا عفان کی متوقع ناراضگی سے سہم رہی تھی۔ کیوں ہوگا تمہارا بھائی خفا؟ وہ بھی تو وہاں زہرا خالہ کی عیادت کو ہی گیا تھا نا، حالانکہ اس کا تو ان سے کوئی قریبی رشتہ بھی نہیں ہے، اور پھر میری تو وہ سگی خالہ ہیں۔ وریشا کو عفان کی خفگی کی مطلق پرواہ نہیں تھی۔ ویسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا بھائی وہاں گیا کیوں تھا، اور وہ بھی تیمور بھائی کے ہمراہ؟ اور خالہ نے عفان کو نام لے کے پکارا تھا، یعنی وہ پہلے سے اسے جانتی ہیں۔ اب وہ قیاس کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ اپنی ناقص عقل پہ اتنا زور مت دو، اور آئندہ بہادری کا کوئی کارنامہ سر انجام دینے سے پہلے مجھ سے اجازت نہ صحیح مشورہ ضرور مانگ لینا۔ عفان جانے کب وہاں آ نکلا۔ ایک پل کو تو وریشا بھی خفیف سی ہو کے چپ ہو گئی۔ تمہاری خالہ سے ملنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تیمور میرا بہت اچھا دوست ہے، اور ہم دونوں ہی نسلوں پرانی دشمنی سے نجات چاہتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں عائشہ کی اور زہرا آنٹی کے درمیان برسوں کی پھیلی ہوئی جدائی کی خلیج پاٹنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ میں دونوں کی اذیت سے واقف ہوں، لیکن تمہارے ظالم جابر بابا جان کے ہوتے ہوئے دونوں کی ملاقات کی ہمت ابھی تک نہیں کر پایا۔ ہاں، لیکن میرے ذریعے دونوں فون پہ ایک دوسرے کی آواز سن لیتی ہیں، اور میں توقع کرتا ہوں کہ تم دونوں اس راز سے آگاہ ہونے کے بعد اسے آگے نشر نہیں کرو گی۔ وہ سیدھے سپاٹ انداز میں دونوں سے مخاطب تھا۔ وریشا کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا عنایا کہ تمہارا بھائی اتنا گریٹ ہوگا۔ اس نے امو جان کے لیے کتنی ہمت دکھائی نا، اور امو جان نے آج تک میرے سامنے بھاپ تک نہیں نکالی کہ وہ اور خالہ ایک دوسرے سے ٹیلی فونک رابطے میں ہیں۔ عفان کے جانے کے بعد وہ عنایا سے مخاطب ہوئی۔ میں ایسے ہی تو نہیں کہتی کہ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں عفان بھائی جیسے بندے کا ساتھ ملا ہے۔ عنایا مسکرائی تھی۔ وریشا بھی تردید کرنے کے بجائے مسکرا دی تھی۔ تیمور بھائی میرے فرسٹ کزن ہے، میری سگی خالہ کے بیٹے۔ وریشا ناجیہ کو ساری کہانی سنا رہی تھی۔ میری امو جان اور زہرا خالہ دونوں بہنوں کی پرورش ان کے تایا نے کی تھی۔ میرے نانا نانی کا انتقال ہماری ماؤں کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ پھر امو جان کی شادی میرے بابا جان سے ہو گئی۔ خالہ میری امو سے 2 برس بڑی تھی، لیکن ان کا رشتہ تایا زاد بھائی سے طے تھا جو پڑھائی کی وجہ سے بیرون ملک میں تھے۔ اس لیے ان کے تایا نے پہلے امو جان کی شادی کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد خالہ جان کے منگیتر نے اعلان کیا کہ وہ باہر شادی کر چکے ہیں اور ان کی طرف سے خالہ آزاد ہیں۔ وہ بچپن کی منگنی کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، تو خالہ کی جہاں چاہے مرضی شادی کر دی جائے۔ خالہ کے تایا بیٹے کے اقدام پہ سخت چراغ پا ہوئے۔ پھر انہی دنوں خالہ کے لیے جلال خان کا رشتہ آیا۔ وہ بابا جان کے انتہائی مختلف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بابا کو جب یہ پتہ چلا کہ سالی کا رشتہ کہاں سے آیا ہے تو وہ سخت طیش میں آ گئے۔ حالانکہ امو جان کے تایا اس رشتے پہ اتنے سنجیدہ نہیں تھے، لیکن بابا جان نے تایا سسر کے سامنے انتہائی غصے کا مظاہرہ کیا اور انہیں دھمکی دی کہ اس رشتے کی صورت میں ان کی بیوی کا میکے سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ داماد کی بد تہذیبی پہ تایا بھی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوری طور پہ خالہ کا رشتہ جلال خان سے طے کر دیا۔ امو جان کا رشتہ میکے سے ٹوٹا سو ٹوٹا۔ دونوں سگی بہنوں کے بیچ ہمیشہ کی جدائی درائی۔ میں نے ہمیشہ ہی اپنی امو جان کو اپنی بہن کی یاد میں تڑپتے دیکھا۔ وریشا کی آواز رند گئی تھی۔ اوہ، تو یعنی اس طرح تیمور خان تمہارا اتنا قریبی رشتہ دار بھی ہوا
اور تمہارے لیے یکسر اجنبی بھی۔ ناجیہ کو اب پورا قصہ سمجھ میں آیا تھا۔ عفان بہت پیارا بچہ ہے بی بی، اور میری وریشا تو شہزادی لگتی ہے، دونوں کی جوڑی بہت جچے گی۔ زہرا خانم بی بی سے مخاطب تھی، ان کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب کوئی شہزادی اپنے شہزادے کے لیے بھی ڈھونڈو۔ انہوں نے پاس بیٹھے تیمور کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھاوج کو مخاطب کیا۔ پہلے اپنے شہزادے سے تو پوچھ لیں، اس کے ساتھ ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت اور طرح دار لڑکیاں پڑتی ہیں۔ وہ محض مسکرا دیا۔ ماں اور پھپھی کو کیسے بتاتا کہ دل و دماغ پہ صرف ایک ہی چہرہ چھایا ہوا ہے، منموہنی صورت والی عفان کی بہن۔ یونیورسٹی میں جب بھی اس سے سامنا ہوتا تھا تو اس کی بوکھلاہٹ دیکھنے کے لائق ہوتی تھی۔ شاید وہ بھی تیمور کی نگاہوں کی تپش سے آگاہ تھی۔ کیا ہوا تیمور، چپ کیوں ہو گئے بیٹا؟ خانم بی بی اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ اکلوتے بھتیجے میں ان کی جان تھی۔ برسوں پہلے جلال خان کی حادثاتی موت کے بعد نہ صرف جاگیر کا انتظام ان کے کندھوں پہ آ گیا تھا، بلکہ بیوہ بھاوج اور بھتیجے کو بھی انہوں نے ہی سنبھالا تھا۔ اب تیمور بھرپور جوان تھا، ماں اور پھپھی کی آنکھوں کا تارا، اور ان دونوں کے جینے کا سبب۔ اگر دونوں میں سے کسی کو بھی اس کے دل میں ابھرنے والے جذبے کی خبر ہو جاتی تو وہ کتنا دکھی ہو جاتی۔ شہباز خان کی بھتیجی سے رشتہ جڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن امر تھا۔ جب شہباز خان نے اپنی بیوی کو اس کی سگی بہن سے ملنے کی اجازت نہ دی تو وہ تیمور کا رشتہ اپنی بھتیجی سے کیوں ہونے دیتے؟ عافیت اسی میں تھی کہ تیمور دل کی خواہش دل میں ہی رہنے دیتا، اور وہ یہی کر رہا تھا۔ آپ دونوں مجھے سکون سے پڑھائی کرنے دیں، آخر آپ کو میرے سر پہ سہرے کے پھول کھلانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ ماں اور پھوپھی بنا جواب دیے مسکرا دی، اور کچھ مہینے بعد پتہ چل گیا کہ ماں اس کی شادی کے لیے اتنی اتاولی کیوں ہو رہی تھی۔ اس کے وجدان نے اسے بتا دیا تھا کہ زندگی کی مہلت بس ختم ہونا چاہتی ہے۔ ایک دن زہرا بیگم نے چپکے سے آنکھیں موند لیں۔ غم کی شدت سے تیمور کے حواس سلب ہو کے رہ گئے تھے۔ خانم بی بی بھتیجے کو سنبھالتے سنبھالتے خود بھی غم سے دوہری ہوئے جا رہی تھی۔ عائشہ بیگم کو مردہ بہن کا دیدار کرنے کے لیے بڑی حویلی آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ شہباز خان اب بھی پرکھوں کی دشمنی نبھا رہے تھے۔ قاسم خان بھاوج کے ساتھ آئے تھے۔ عائشہ بیگم تو بہن کی موت پہ حواسوں میں ہی نہ تھی۔ قاسم خان نے خانم بی بی سے تعزیت کی۔ خان، میں نے تو باپ دادا کے زمانوں کی دشمنی ختم کرنے کی اپنی سی بہت کوشش کی، تم اتنے برسوں میں اپنے چھوٹے بھائی کو نہ سمجھا پائے۔ انہوں نے دھیرے سے شکوہ قاسم خان کی ساتھوں میں انڈیلا۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک بزدل مرد ثابت ہوا ہوں زرمین۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں اپنی بزدلی اور کم ہمتی پہ خود کو مزید ملامت کرتا ہوں۔ ایک شکست خوردہ شخص کو مزید تانے تو مت دو۔ قاسم خان کی آواز خانم بی بی سے بھی دھیمی تھی۔ دو موتیوں جیسے آنسو خانم بی بی کے گالوں پہ لڑکے تھے۔ ایک مدت کے بعد اس شخص کے لبوں سے انہوں نے اپنا نام سنا تھا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ قاسم خان ان کی بیوہ بھاوج کے انتقال پہ تعزیت کی رسم نبھانے آئے ہیں۔ کس کو خبر تھی کہ اس سمے وہ دونوں اپنے ذاتی نفع نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ اس بیتے وقت کا تذکرہ جب وہ خانم بی بی نہیں بلکہ صرف زرمین خان تھی، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے قبیلوں کی دو اولاد ہے۔ جب اتفاق سے ایک ہی درسگاہ میں آمنے سامنے پہنچی تو اپنی روایتی دشمنی فراموش کر کے دونوں کے دل ایک ہی لے پہ دھڑکنے لگے۔ زرمین خان جو قاسم خان کے لیے صرف زرمین تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹوٹ کے چاہا تھا اور چاہ کے ٹوٹ بھی گئے تھے۔ ایک دوسرے کا ساتھ پانا دونوں کے مقدر میں نہ تھا، اور وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ چاہت پہ میرا تمہارا اختیار نہ تھا زرمین، لیکن اس چاہت کی ڈور کو رشتے میں پرونا میرے بس کی بات نہیں۔ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، پھر بھی تمہارا میرا ساتھ ممکن نہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کے آخری ایام میں شکستہ لہجے میں زرمین کو باور کروایا تھا۔ وہ خود اس حقیقت سے باخبر تھیں، لیکن قاسم خان کے لبوں سے یہ اعتراف شکست ان کے کانوں کو بھلا نہ لگا۔
میں جانتی تھی قاسم کہ ہمارے ملاپ کے بیچ آگ اور خون کا سمندر حائل ہے. میں خود تمہیں یہ سمندر پار کرنے کی اجازت نہ دیتی، لیکن جدائی کا یہ صلہ مجھے تمہاری زبان سے سننا گوارا نہ تھا. اب میرے پاس بھی اجنبی بن کے جدا ہونے کے سوا کوئی راہ نہیں. وہ کہہ کے پلٹ گئیں. زندگی کا سفر جاری و ساری رہا. قاسم خان نے اپنے باپ کے دباؤ میں آ کے اپنے سے 8 برس بڑی کزن سے شادی کر لی. اللہ نے یک کے بعد انہیں 2 اولادوں سے بھی نوازا، عفان اور پھر عنایا. دونوں ان کے جگر کے ٹکڑے تھے. اہلیہ بھی بظاہر تو ان کے دل پہ راج نہ کر پائیں، لیکن انہوں نے زندگی میں بیوی کو اس کا جائز حق اور مقام ضرور دیا تھا. وہ تو بیوی کی زندگی ہی مختصر تھی. عنایا 4 برس کی تھی جب فردوس زچگی کے دوران زندگی کی بازی ہار گئی. ماں باپ پہلے ہی دنیا سدھار گئے تھے. بچوں کی پرورش نیک خصلت بھاوج کے حصے میں آئی. عائشہ بیگم جو ان کے چھوٹے بھائی شہباز خان کی بیوی تھی، تند خو شوہر کے ساتھ انہوں نے بہت صبر کے ساتھ گزارا کیا تھا. وریشہ کے بعد کسی طبی پیچیدگی کی وجہ سے وہ دوبارہ ماں نہ بن سکی. شہباز خان اولاد نرینہ کے لیے دوسری شادی کے خواہش مند تھے. یہاں اس بار قاسم خان نے بڑے بھائیوں والا روب استعمال کیا. عائشہ پر کوئی سوتن ہرگز نہیں آئے گی. بیٹے کی خواہش کو جواز مت بناؤ. میرا عفان آج سے تمہارا بیٹا ہے. داماد سمجھ لو، بھتیجا سمجھ لو یا بیٹا سمجھ لو، جو رشتہ مناسب لگے جوڑ لو. اگر بیٹے پہ ہی اصرار ہے تو میں اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دیتا ہوں کہ عفان سے میرا اب کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا اور میں اسے بخوشی تمہیں سونپتا ہوں. انہوں نے بھائی کے سامنے آپشن رکھ دیا. شہباز خان شرمندہ ہو گئے. دوسری شادی نہیں کروں گا بھائی، بس آج سے طے ہوا. وریشہ آپ کی بیٹی اور عفان میرا بیٹا. وہ فیصلے پہ پہنچ گئے تھے. یوں وریشہ اور عفان کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا. زرمین راہ وفا کی ثابت قدم مسافر ٹھہری. انہوں نے اپنی زندگی سے شادی نام کا ورق پھاڑ ڈالا. خاندان برادری میں ان کے جوڑ کا کوئی تھا ہی نہیں. خاندان سے باہر شادی کی صورت میں ان کے حصے کی جائیداد غیروں کے پاس چلی جاتی. باپ نے ان کے ساتھ یہ نیکی ضرور کی کہ خاندان میں بے جوڑ بندھن باندھنے پہ مجبور نہ کیا. باپ کے مرنے کے بعد اکلوتے بھائی جلال خان نے اپنی بہن کو بہت سمجھایا کہ وہ شادی پہ حامی بھریں، تو وہ خاندان سے باہر بھی ان کی شادی پہ تیار تھے. لیکن زرمینے کی نہ ہاں میں نہ بدلی. وہ اکلوتے بھتیجے کو ہی اولاد کی طرح چاہتی تھی. جلال خان کی ایکسیڈنٹ میں موت کے بعد جاگیر کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پہ آ گئی. وہ نازک اندام زرمینے خان اب خانم بی بی کہلائی جانے لگی. زرمینے کو کب علم تھا کہ ان کا بھتیجا بھی اسی راہ گزر کو منتخب کر بیٹھا ہے. وہ قاسم علی خان کی بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، حالانکہ وہ اس لڑکی سے کبھی ہم کلام تک نہیں ہوا تھا. اس کے سبھی چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی تیمور کا دل انوکھی لے پہ دھڑکنے لگتا. یونیورسٹی میں دونوں کا بہت بار آمنا سامنا ہوتا. تیمور کو دیکھ کے عنایا کے چہرے پہ حیا کی لالی چھلکنے لگتی، جو صاف بتا دیتی کہ محبت کی راہ گزر پہ وہ تنہا نہیں ہے. یہ اپنے طرز کی انوکھی محبت تھی جس کے اظہار اور اقرار کے لیے زبان تک کا سہارا نہیں لیا گیا تھا. وریشہ سب سے پہلے اس محبت کا سراغ پا گئی تھی. وہ اور عنایا ویسے بھی یک جان 2 قلب تھیں. ہاں، تیمور نے اپنی اور عفان کی دوستی کے بارے میں پھپھی سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، نہ انہیں اس دوستی پہ کوئی اعتراض تھا. عفان اور تیمور اس کوشش میں تھے کہ عائشہ اور زہرہ کی ملاقات کروا دی جائے، لیکن تقدیر کو یہ منظور نہ ہوا. زہرہ اپنے ابدی سفر پہ روانہ ہو گئی. تیمور ماں کے مرنے سے بکھر کے رہ گیا. جب اس نے رفتہ رفتہ خود کو سنبھالا تو وریشہ کی زبانی یہ خبر اعصاب پہ بم بن کے گری کہ عنایا کا رشتہ طے ہونے والا ہے. قاسم علی خان کے چچا زاد بھائی نے بیٹے کے لیے عنایا کا ہاتھ مانگا ہے اور قاسم علی سنجیدگی سے اس رشتے پہ غور و خوض کر رہے ہیں. شہباز خان بھی اس رشتے کے پرزور حامی تھے. عفان ابھی کسی کام سے اٹھ کے گیا تھا. عنایا بھی یہاں موجود نہ تھی. تبھی موقع غنیمت جان کے اس نے تیمور کو یہ اطلاع پہنچائی، اور یہ خبر سن کے تیمور کے چہرے پہ جو اضطراب چھایا تھا وہ وریشہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ پایا تھا.
تیمور نے گہری سانس اندر کھینچی. پتہ نہیں یہ بات کرنا مناسب ہے یا نہیں، کم از کم عفان کے سامنے تو میں یہ بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن تم بتاؤ وریشا، اگر میری بیوی جان انایا کے لیے میرا رشتہ لے کے تمہاری حویلی آئے تو تمہارے والد اور چچا کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ اس بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کریں گے؟ وہ بہت آس سے پوچھ رہا تھا. آقا جان میرے بابا سے مختلف ہے، میں ان کے بارے میں حتمی بات نہیں کر سکتی، لیکن میرے بابا ان کا تو نہ پوچھیں تیمور بھائی. وریشا نے چشم تصور سے شہباز خان کو بندوق سیدھی کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا. اسے اس تصور سے ہی جھرجھری آ گئی تھی. تیمور کے لبوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. اس سے بے وقوفی یہ ہوئی کہ اس نے انایا کو منو انصاری باتیں بتا دی. انایا نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا. کیا ہوا انایا؟ کچھ تو بولو. وریشا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے پریشان ہوئی. بولنے کے لیے کیا بچا ہے وریشا؟ وہ یاسیت سے مسکرائی. کیا کمی ہے تیمور بھائی میں؟ کاش ہمارے بڑے اپنی دشمنی اور عصبیت کی اینک اتار کے اس معاملے کو دیکھ پاتے. وریشا نے خواہش کا اظہار کیا. ایسی انہونی خواہشیں کیوں کرتی ہو وریشا؟ انایا اداسی سے مسکرائی. کمرے کے باہر کھڑے عفان نے گہری سانس اندر کھینچی. اب تیمور خان سے ملنا ضروری ہو گیا تھا. شکل سے کتنا اکھڑ اور کھڑوس لگتا ہے رستم خان. آقا جان اور بابا جان کو انایا کے لیے کوئی بہتر شخص نہیں مل سکتا؟ انایا، وریشا اور عفان چھٹیوں پہ گھر آئے ہوئے تھے اور اب وریشا ماں کا سر کھا رہی تھی. رستم پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، اور پھر انایا سے عمر میں 2-4 برس ہی بڑا ہے. یہ کوئی بے جوڑ بندھن تو نہیں ہے، ورنہ اپنے قرب و جوار میں دیکھو بھئی، بچیاں تو ماں باپ کی دہلیز پہ بھی زندگی کے دن پورے کر رہی ہیں، یا پھر اپنی عمر سے دگنی تگنی عمر کے مردوں کی بیویاں بن کے رخصت ہوتی ہیں. اس لحاظ سے تو رستم کے رشتے میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، مزاج کا تیز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ شادی کے بعد ہماری انایا کے حق میں محبت کرنے والا شوہر ثابت ہو. عائشہ بیگم رسانیت بھرے لہجے میں بولی تھی. لیکن امو جان، وریشا نے کچھ کہنا چاہا. اس کے ذہن کے پردے پہ محبت کرنے والے نرم خو سے شخص کی شبیہ لہرائی تھی، لیکن وہ چاہنے کے باوجود ماں کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر پائی. اچھا اب خاموش ہو جاؤ. رستم کے بارے میں تمہارے خیالات انایا کے کانوں میں نہ پڑ جائیں، خامخواہ اس کا جی برا ہوگا. عائشہ نے بیٹی کو سمجھایا. اس نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا. زرمین ششدر سی بیٹھی تھی. تیمور کی ڈائری ان کی گود میں تھی. کئی دنوں سے انہیں تیمور بہت الجھا اور مضطرب سا لگ رہا تھا. انہوں نے بہت کوریدا، مگر ہر بار وہ ٹال گیا. آج بادل نے خواستہ انہیں اس کی ڈائری پڑھنے کی غیر اخلاقی حرکت کرنا پڑی، اور اس کا حال دل پڑھ کے حیرت اور صدمے سے ان کا حال برا ہو گیا. ان کے بھتیجے نے بھی ان جیسا ہی نصیب پایا تھا. وہ قاسم علی خان کی بیٹی پہ دل ہار گیا تھا، لیکن اسے اپنے نصیب کا حصہ بنانے پہ قادر نہیں تھا. کاش وہ اپنے جان سے پیارے بھتیجے کے لیے کچھ کر پاتی. بک ریک میں کتابوں کے نیچے ڈائری رکھتے ہوئے ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن ماضی کی طرح بے بسی ابھی بھی ان کے مقدر کا حصہ تھی. بی بی جان، آپ یہاں؟ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا. اسی پل تیمور اپنے کمرے میں داخل ہوا. ان کی اس کی طرف پشت تھی. فوراً ہی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے وہ پلٹی. خیر تو ہے، کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ بدقت مسکرائیں. ہاں، دراصل یہ کہنا تھا کہ ملازماؤں سے کہہ کے مہمان خانے کی اچھی طرح صفائی کروا دیں. شام تک میرے کچھ دوست پہنچ رہے ہیں. وہ 2-3 روز ٹھہریں گے. کل شکار کا پروگرام ہے. تیمور نے انہیں آگاہ کیا. اچھی بات ہے، میں زینت سے کہہ دیتی ہوں، وہ سارا انتظام دیکھ لے گی. ان کے کہنے پہ تیمور نے مطمئن ہو کے گردن ہلا دی. قاسم علی خان کی حویلی میں سناٹے کا عالم تھا. واقعہ ہی ایسا رونما ہو گیا تھا. عفان کی بندوق سے نکلی گولی سے دشمنوں کا ایک بندہ مارا گیا تھا. عفان باپ اور چچا کے سامنے قسمیں کھا رہا تھا کہ ایسا نادانستگی میں ہوا ہے. وہ بھی شکار پہ نکلا تھا اور کسی پرندے کو نشانہ بنا رہا تھا.
کہ تیمور خان کا دوست اس کے نشانے پہ آ گیا۔ وہ تو کسی کو قتل کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا بابا، جانتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو وہ کیوں مانیں گے؟ پچھلے ہی ہفتے شیر خان والے واقعے کو لے کے کیسی گرما گرمی ہوئی تھی۔ ہمارے بندوں نے ان لوگوں کو جو دھمکیاں دیں اس سے پورا علاقہ واقف ہے، اور پھر مہمان کا قتل، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ شہباز خان پریشانی سے اپنی پیشانی مسلسل مسل رہے تھے۔ قاسم علی خان بھی بیٹے کو خشمگین نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ تیمور خان تو فوراً ہی اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی لے کے شہر روانہ ہو گیا۔ شکر ہے بات میڈیا میں ابھی نہیں آئی، لیکن وہ لوگ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، اپنے مہمان کے خون کا تاوان تو ضرور مانگیں گے۔ شہباز خان کو طرح طرح کے خدشے ستا رہے تھے، اور ان کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ جرگہ بیٹھا تو تیمور خان نے دوست کے خون کے بدلے عفان کی بہن کا ہاتھ مانگا۔ مطالبہ ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ عنایا قسمت کے اس ہیر پھیر پہ بے یقین تھی۔ تیمور خان اس کی اولین چاہت تھا، لیکن اس انداز میں اس کی زندگی کا حصہ بننا اس کی انا کو گوارا نہ تھا۔ لیکن رخصتی کے وقت تیمور خان کے ساتھ آئی خانم بی بی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں اپنے علاقے سے ونی کی رسم کے خاتمے کا اعلان کرتی ہوں۔ میں عنایا کو پوری عزت اور احترام سے رخصت کروا کے لے جا رہی ہوں، اور دونوں خاندانوں کے بیچ جوڑنے والے اس رشتے کے بعد ہماری طرف سے ہر طرح کی دشمنی کا خاتمہ۔ ہم نے اپنی نئی نسل کو ان دشمنیوں کی بھینٹ نہیں چڑھانا۔ خانم بی بی کے واشگاف اعلان کے بعد علاقے کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ حجرہ عروسی میں عنایا کی کلائیوں میں طلائی کنگن پہناتے ہوئے تیمور نے محبت کے اظہار سے پہلے معذرت کرنا ضروری خیال کیا۔ تمہیں اس انداز سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا مجھے گوارا نہیں تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ یہ آئیڈیا شہریار کا تھا۔ تمہاری محبت میں عفان کو بھی آئیڈیا تسلیم کرنا پڑا۔ تیمور نے اپنے جگری دوست کا نام لیا۔ حیرت کے مارے عنایا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شہریار ہی تو تیمور کا مقتول دوست تھا، یونیورسٹی کی ڈرامیٹک سوسائٹی کا سب سے سرگرم رکن۔ یار شہریار تو نکلی داڑھی مونچھیں لگا کے میرا ولیمہ اٹینڈ کرنے بھی آنا چاہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ کے اسے روکا ہے۔ تیمور نے شگفتگی سے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ بہت خراب ہیں آپ۔ کئی لمحوں تک اسے گھورنے کے بعد عنایا یہ ہی کہہ پائی، اب تو جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں۔ وہ مسکرایا، اور اس بار عنایا اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی۔ وہ بے ساختہ نگاہیں جھکا گئی۔ تیمور ہنس پڑا۔ خانم بی بی نے بہت دھوم دھام سے بھتیجے کا ولیمہ منعقد کیا تھا۔ دلہن کے گھر والے آئے تو انہیں بھی بھرپور عزت اور احترام سے نوازا گیا۔ دوران تقریب قاسم خان کو الگ کونے میں بیٹھا دیکھ کے وہ ان کے قریب آئیں۔ یہ اداسی آپ کے چہرے پہ جچ نہیں رہی خان۔ آپ کی بیٹی کو میں آپ سے بڑھ کے چاہوں گی، یہ یقین رکھیے گا۔ انہوں نے مسکرا کے قاسم خان کو مخاطب کیا۔ قاسم خان بس انہیں دیکھ کے رہ گئے۔ ویسے بات ماننے کی ہے، ہم سے جیدار ہمارے بچے نکلے۔ کس خوبی سے انہوں نے یہ ڈرامہ اسٹیج کیا۔ کاش ایسے وقتوں میں ایسی عقل آپ بھی لڑا لیتے۔ برسوں پرانی بے تکلفی اور اپنائیت سے یہ شکوہ ان کے لبوں سے پھسلا۔ زرمینے کے اس انداز پہ قاسم خان کے لبوں پہ تبسم بکھر گیا۔ ڈرامے میں بہت جھول تھے زرمین، وہ تو تم اور میں بخوشی بچوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے تو ان کا پلان پایا تکمیل کو پہنچا۔ مجھے شہباز کی طرف سے خدشہ تھا، اگر اسے شک بھی ہو جاتا تو بہت برا ہوتا۔ اب تو ڈر ڈر کے جینا چھوڑ دیں قاسم۔ اور رہی بات آپ کے بھائی کی، تو جو لوگ ہر وقت عیش کو سر پہ سوار رکھتے ہیں وہ عقل کا کم ہی استعمال کرتے ہیں۔ کم از کم میں کسی خدشے میں گرفتار نہیں تھی۔ وہ طمانیت سے مسکرائیں۔ تم واقعی بہت جرت مند ہو زرمین۔ وہ اعتراف کیے بنا نہ رہ پائے۔ تھکی ہوئی مسکراہٹ زرمینے کے لبوں پہ بکھر گئی۔ میں اب خانم بی بی کے نام سے پکاری جاتی ہوں قاسم خان۔ امید ہے آپ بھی آئندہ مجھے اسی نام سے پکاریں گے۔ یک لخت ہی اپنائیت کا لبادہ سمیٹ کے انہوں نے اجنبیت کی چادر اوڑھ لی۔ قاسم خان بدقت مسکرائے۔ خانم بی بی آگے بڑھ گئیں۔
वरीशा की तवक्को के ऐन मुताबिक शहबाज खान ने उसे यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया था। अनाया की रुखसती और अफान यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होने के बाद वो वरीशा को अकेले यूनिवर्सिटी भेजने के हक में ना थे। ये सख्त ना इंसाफी है अम्मो जान। मेरे इतने अरसे की मेहनत अकारत जाएगी। अब तो इतना थोड़ा सा अरसा बाकी रह गया है। प्लीज मुझे बाबा जान से इजाजत दिलवा दें। वो माँ के सर हो रही थी। कासिम अली खान किसी काम के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे, वरना वो उनकी हिमायत हासिल करती। तुम्हारे बाबा कहते हैं जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब सुकून से घर में बैठो। आयशा ने शौहर का पैगाम पहुंचा दिया। क्या मतलब है जितना पढ़ना था पढ़ लिया? कम से कम डिग्री तो हाथ में आने देते। सख्त किस्म के डिक्टेटर हैं बाबा जान। वो रूहान सी हो रही थी। चची जान के सर क्यों हो रही हो? जानती भी हो ये चचा जान के सामने कुछ नहीं बोल सकती। अफान भी उधर आ निकला। यही बात तो इसकी अकल में नहीं समाती। तुम ही समझाओ अफान इसे। वो वरीशा की तकरार से जिद होके आखिर उठ के चली गई। आप क्या समझाएंगे मुझे? अपनी बहन का मामला था तो हमें यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दिलवाने के लिए आका जान और बाबा के सामने भी बोल पड़े थे। मेरे लिए आप क्यों स्टैंड लेने लगे? शिकवा उसकी जुबान से फिसल गया। बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि मेरी बहन सिर्फ पढ़ने की खातिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती थी और तुम शायद मेरी सरगर्मियों पर नजर रखने की खातिर गई थी। तो अब जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ चुका हूं तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा वहां जाने का कोई मकसद बचा है। वो भरपूर संजीदगी से मुखातिब था। वरीशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे कहने का ये मकसद हरगिज नहीं था, और वैसे भी मैं और अनाया आपस में ऐसी बेसरोपा बातें करते रहते थे। आप मेरी बात से हर्ट हुए हैं तो सॉरी, लेकिन छुप के किसी की बातें सुनना गैर इखलाकी हरकत है। माजरत के साथ वो जताए बिना भी ना रह पाई। बहुत लाजवाब अंदाज है माजरत का। अपना सॉरी अपने पास रखो। अफान भुन्ना के वहां से पलट गया। वरीशा अपनी जगह बैठी की बैठी रह गई। मेरे भाई की नाराजगी बिल्कुल बजा है। तुम्हें तो ढंग से उन्हें मनाना भी ना आया। अनाया ने तासुफ से वरीशा को देखा। आज तैमूर उसे मैके से मिलवाने लाया था। अम्मो जान तैमूर की खातिर मदारत में लगी हुई थी, जबकि वरीशा उसका हाथ पकड़ के कमरे में ले आई और अब रूहान से अंदाज में अफान की खफगी से आगाह कर रही थी। फिर कैसे मनाऊं तुम्हारे भाई को? वो तो उस दिन के बाद से मुझे नजर उठा के भी नहीं देख रहा। इतनी सी बात पे इतनी ज्यादा नाराजगी। उसे क्या मेरे दिल की खबर नहीं है? वो तो हमेशा से मेरे दिल की हर धड़कन में बहता है। वरीशा की आंखों में आंसू आ गए। बस ऐसा इजहार मेरे भाई के सामने कर दो, फौरन मान जाएंगे। अनाया ने प्यार से उसकी थोड़ी छुई। तुम शादी के बाद बहुत बेशर्म हो गई हो। ये नहीं, कोई बाइज्जत तरीका बताओ। वरीशा के कहने पे अनाया की हंसी छूट गई, लेकिन जाते समय उसने चुपके से भाई से सहेली की सिफारिश जरूर की थी। अब मेरी सहेली को मजीद मत सताएं भाई, बिला वजह की नाराजगी छोड़ें। आप उस बेचारी की परेशानी का तसव्वुर नहीं कर सकते। जिंदगी में पहली बार तो उस बेचारी को परेशान कर पाया हूं, थोड़ा सा मजा तो लेने दो। अफान मुस्कुराया था। अनाया भी असबात में सर हिलाते हुए हंस पड़ी थी। चची जान, ये आपने कौन सा कुक रख लिया है? खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अफान ने चंद नवालों के बाद ही खाने से हाथ खींच लिया। हाँ, रहमत आजकल छुट्टी पे गया हुआ है बेटा। अपनी जगह अपने भतीजे को भेजा है, लेकिन वाकई बिल्कुल ढंग का नहीं पका रहा। आज रहमत से ही राब्ता करके पूछूंगी कि वापस आ रहा है या हम कोई और इंतजाम करें। आयशा ने जवाब दिया। वरीशा उस वक्त तो खामोशी से चावलों की प्लेट में चम्मच घुमाती रही, लेकिन अफान के डाइनिंग टेबल से उठने के बाद उसने माँ को मुखातिब किया। आज रात का खाना मैं खुद बनाऊंगी और मेन्यू भी मैं खुद ही डिसाइड करूंगी। अच्छी बात है, तुम्हें खुद भी ख्याल आया। घर में जितने मर्जी मुलाजिम हो, किचन का काम औरत को ही जचता है। मुझे घुटनों के दर्द में आजिज ना किया होता तो इन बावर्चियों के हाथ के रंग बिरंगे खाने क्यों खाने पड़ते हैं। आज से किचन का चार्ज तुम ही संभालो। आयशा खुश हो गई। उसने फिल वक्त माँ की खुशी को गारत करना मुनासिब ना समझा। वो सिर्फ किचन को रौनक बख्शना चाहती थी। कल तो वैसे भी अफान ने शहर चले जाना था। आज वो उसके लिए अपने हाथों से पुरतकल्लुफ खाना तैयार करना चाहती थी। अनाया के बरक्स वो कुकिंग में बिल्कुल अनाड़ी थी
اور آج بھی اسے انایا کی ہی مدد درکار تھی۔ اس نے فوراً انایا کو میسج کیا، آج کوشش کر رہی ہوں کہ معدے کے راستے تمہارے کھڑوس بھائی کے دل میں جگہ بنا لوں، مجھے فوراً سے چکن جنجر کی ریسیپی سینڈ کرو، تمہارے ہاتھ کی بنی ڈش تمہارا یہ بھائی بہت شوق سے کھاتا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی مشورہ دو کہ میٹھے میں کیا بناؤں۔ انایا کو میسج بھیجنے کے چند لمحے بعد موبائل پہ بیپ ہوئی۔ وریشا نے موبائل اسکرین پہ نگاہ ڈالی۔ یہ میسج عفان کی طرف سے تھا، تم چکن کے بجائے مٹن یا بیف کیوں نہیں ٹرائی کرتی؟ چکن کھا کھا کے ویسے بھی میرا دل اوب گیا ہے، اور سویٹ ڈش میں گاجر کا حلوہ بنا لینا۔ اوہ مائی گاڈ! وریشا نے بوکھلا کے چند لمحوں پہلے کیے جانے والا میسج چیک کیا۔ وہ جلدی میں انایا کے بجائے عفان کو میسج سینڈ کر چکی تھی۔ خفت سے اس کا برا حال تھا۔ اب کچن میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو رات کے کھانے پہ بھی غیر حاضر رہنا چاہتی تھی، لیکن امو جان نے ملازمہ بھیج کے اسے بلوا لیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ عفان بہت سنجیدگی سے ڈونگوں کے ڈھکن اٹھا کے چیک کر رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آج ڈنر میں چکن جنجر ملے گا، اس نے خود کلامی کی۔ بیٹا تم کہہ دیتے میں وہی بنوا لیتی۔ عائشہ کو اس کی من پسند ڈش نہ بنوانے پہ افسوس ہوا۔ ویسے تو صاحبزادی نے اعلان کیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ بنائیں گی، لیکن شام سے کمرے میں بند تھی، اب نکلی ہیں باہر۔ وریشا پہ خفگی بھری نگاہ ڈال کے انہوں نے کہا۔ وریشا سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ ماں کی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عفان نے بہت مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ چچا جان کب تک آئیں گے؟ مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اس نے عائشہ کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں بیٹا، صبح سے ڈیرے پہ ہی ہیں، کوئی مسئلہ نمٹانا تھا، ہو سکتا ہے رات کو بھی وہیں قیام کریں، عائشہ بیگم نے جواب دیا۔ عفان نے گہرا ہنکارا بھرا۔ وریشا تمہیں زحمت نہ ہو تو کافی بنا کے اسٹڈی میں دے جاؤ۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی تو وریشا ضرور بنا دے گی، لیکن بیٹے آپ نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، 2-4 نوالے کھا کے ہی اٹھ گئے۔ کل اگر وریشا چکن جنجر بنائے تو میں ڈٹ کے کھاؤں گا، وعدہ رہا۔ وریشا پہ متبسم نگاہیں ڈال کے وہ بولا تھا۔ ماں کی موجودگی میں وہ عفان پہ تیکھی نگاہ ہی ڈال سکی۔ اپنی طرف سے نہایت بدمزہ کافی بنا کے وہ اسٹڈی میں آئی۔ وہ راکنگ چیئر پہ نہایت فرصت سے جھولتا ہوا اسی کا منتظر تھا۔ صرف ایک مگ کافی اپنے لیے بھی لے آتی، اس نے نہایت دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا۔ مجھے طلب نہیں ہے، اس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، دونوں شیئر کر لیں گے، وہ اطمینان سے بولا، پھر مگ ہونٹوں سے لگا کے گھونٹ بھرا۔ اگر دل کا راستہ معدے سے ہو کے گزرتا ہے تو یقین کرو کافی کا ایک گھونٹ پی کے یہ راستہ تو بلاک ہو گیا۔ اس نے مگ ایک طرف رکھ دیا۔ وریشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر غلطی سے ایک میسج آپ کو چلا ہی گیا تھا تو آپ مجھے کب تک اور کتنا ذلیل کریں گے؟ اس کی برداشت جواب دے گئی، اور ان نین کٹوروں کو بھرتا دیکھ کے عفان کو بھی اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا۔ میرے دل تک پہنچنے کے لیے تمہیں ان ٹیڑے میڑے راستوں کا انتخاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم میرے دل کی ہر دھڑکن میں بستی ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرا کے بولا۔ وریشا نے سٹ پٹا کے نگاہیں جھکا لی۔ اب یوں شرمائی، لجائی، گھبرائی تم سیدھا دل میں اتر رہی ہو۔ وہ مزید رومانٹک ہوا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے امو جان کے پاؤں بھی دبانا ہے۔ وریشا نے کھسکنے میں عافیت جانی۔ ہاں جاؤ بالکل، اور ہاں اپنی تیاری بھی مکمل رکھو۔ پچھلے سیمسٹر میں تمہاری جی پی سے بالکل مطمئن نہیں تھا، اس بار تم نے وہ کارکردگی نہیں دہرانی۔ عفان نے اس بار قدر سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ وریشا نے بے یقینی سے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تو میں پھر سے یونیورسٹی جاؤں گی؟ آپ بابا جان کو منا لیں گے؟ ہاں چچا جان کو اپنی بیٹی کے یونیورسٹی جانے پہ اعتراض ہے نا، تو میں یہ اعتراض ختم کرنے والا ہوں۔ 3 دن بعد بابا جان وطن واپس آ رہے ہیں، وہ آتے ہی چچا جان سے ہماری شادی کی بات کریں گے، فوری نکاح، فوری رخصتی، اور پھر میرا اختیار ہوگا کہ میں تمہیں یہاں رکھوں یا اپنے ساتھ شہر لے جاؤں۔ شہر والی فیکٹریوں کے معاملات بھی آخر مجھے ہی دیکھنے ہیں، اور میرے معاملات دیکھنے کے لیے وہاں پہ میری بیوی کا ہونا ضروری ہے۔
میں آخر کب تک چھڑا چھانٹ زندگی گزاروں گا؟ وہ بیچارہ سا منہ بنا کے بولا تھا۔ اتنی جلدی شادی؟ پھر تو ہو گئی میری پڑھائی مکمل۔ وریشہ تجویز سنتے ہی بوکھلا گئی۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے تک تمہیں ہرگز نہیں ستاؤں گا، یہ وعدہ رہا، ہاں بعد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ شرارتی انداز میں مخاطب ہوا۔ وریشہ نے ہچکچا کے کچھ کہنا چاہا، پھر عفان کی سمت دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی محبت کی جوت دیکھ کے ہر اعتراض دم توڑ گیا۔ حیا کی لالی چہرے پہ بکھری اور اقرار میں سر ہلاتے وہ واپس پلٹ گئی۔